اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ نور الہدى کتاب کا نام ہے اور اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب الطہارت۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کتاب الطہارت۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے کرنا کیا ہے۔ فقہی مسائل سیکھنے ہیں اس میں آپ نے آبویسلی، لیکن فقہی مسائل کو سیکھنے میں جو پیٹرن ہوگا وہ دراصل آپ کا جو ایگزامینیشن بورڈ ہے اس کے مطابق کا ہے، یعنی عربی عبارت ہے اور عربی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ میں آپ کو ایک ایسی کتاب اس وقت دکھا رہا ہوں جس میں جو عربی کی عبارت لکھی ہوئی ہے تو یہ اس میں اعراب لگے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش سب لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی جو اوریجنل کتاب ہے نور الہدیٰ کی اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم جامعات میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں بغیر اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ اپنی ٹیچنگ میتھڈولوجی تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ بگنرس ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کتاب کی جو عربی عبارت ہے اس کے اعراب ہیں، اس کی جو نحوی ترکیب ہے اس میں آپ کا ذہن الجھ جائے، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا اور اس میں الجھنے سے اس میں جو بیان کردہ فقہی مسائل ہیں اس پہ آپ کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے اور آپ عبارتوں کو سلجھانے لگ جائیں کہ یہاں پہ رفع آئے گا کہ نصب آئے گا کہ جر آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ فقہی مسئلے پر مرکوز رہے کہ اس میں بات کیا بیان کی گئی ہے۔ رہی بات عربی عبارت کی، وہ انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گی، ایک وقت ہے ہر چیز کا۔ تو کچھ طالبات ایسی ہوتی ہیں، کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھی ہوتی انہوں نے فقہ کی کوئی کتاب، عربی میں نہیں پڑھی ہوتی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اعراب لگی ہوئی، زیر زبر پیش سب لگے ہوئے ایک نظر آپ سے گزر جائیں، آپ کو عادت بن جائے، آپ کی زبان پہ آپ کے چڑھ جائے، پھر آپ کو یہ سبق آسان لگنے لگے گا اور دوسری کتابیں بھی پڑھنے میں آسان ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب سن لیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے ابھی میں آپ کو عربی عبارت میں ہی پڑھوں گا، ترجمہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو ایز اٹ از لکھنا ہے، مثال کے طور پہ جو بھی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ایز اٹ از اپنی کاپی پہ نوٹ بک میں لکھنا ہے، ایک رجسٹر الگ سے بنا لیں، اس میں آپ نے لکھنا ہے۔ کیسے لکھنا ہے؟ اوپر عربی عبارت لکھنی ہے، نیچے والی لائن میں اس کا اردو ترجمہ لکھنا ہے۔ اردو ترجمہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں بتاؤں گا، مجھ سے سن کر ابھی تو آپ نہیں لکھ سکتے، ابھی تو لائیو کلاس ہو رہی ہے، تو اتنی جلدی جلدی تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، جب آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے تب سکون سے ایک وقت نکال کر خاص طور پر بیٹھیں اور بیٹھ کر ریکارڈنگ سنیں اور پوز کریں اس کو، جگہ جگہ جہاں جہاں لگے وہاں پوز کریں اور سن کے اس کا ترجمہ لکھیں۔ عربی عبارت تو یہاں سے لکھ لیں گے، دیکھ کے لکھ لیں گے، اور ترجمہ سن کے لکھ لیں گے۔ اچھا، پھر میں ایکسپلین بھی کروں گا، کچھ ایکسپلینیشن دوں گا میں، وہ آپ نے نہیں لکھنی ہے، وہ صرف آپ نے سننی ہے۔ جہاں پر کوئی بات سمجھانے کے لائق آئے گی تو اس کو جب میں سمجھا رہا ہوں گا تو آپ کو میں بتا دوں گا کہ اب میں سمجھانا شروع کر رہا ہوں، تو یہ نہیں لکھنا ہے آپ نے، وہ صرف سننا ہے آپ نے۔ اچھا، اب جب آپ سنیں گے، جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں، کوئی مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی سبق سن رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی سمجھائی بھی ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں دوبارہ سنیں تو پھر سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تب بھی نہ سمجھ میں آئے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں۔ تو ابھی تو ہم سوال جواب نہیں لے رہے، ہم اس کے لیے الگ سے ہفتے میں ایک مرتبہ کوشچن آنسر سیشن رکھتے ہیں، اور اس ہفتے بھر میں جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہوتا ہے اس سے متعلق جو آپ نے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں وہ ہم سوالات لیتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو آگے تک کے تمام جو ہمارے سیشنز بنیں گے اسی نور الہدیٰ کے، ایک دفعہ اس کا پیٹرن آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اب شروع کرتے ہیں کتاب الطہارت ہی۔ یہ کتاب الطہارت ان کا پہلا سبق ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہے کتاب الطہارتی، مضاف اور مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ایک مرکب ناقص ہوتا ہے، اور تو اس لیے یہ مکمل جملہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے حاذا ہے، حاذا اس میں اشارہ جو کہ محذوف ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو مقدر مانا ہے کہ یہاں پہ حاذا لکھا ہوا ہے، گویا کہ یہ یوں لکھا ہے حاذا کتاب الطہارتی، یہ طہارت کی کتاب ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور آپ لکھیں گے کتاب الطہارتی، اور ترجمہ لکھیں گے یہ کتاب، یہ طہارت کی کتاب ہے، یہ ترجمہ لکھیں گے۔ اور اب میں آپ کو جو پڑھ کے سناؤں گا وہ صرف عربی ہوگی اور اس کا ترجمہ ہوگا، تو سنیں۔ المیاہ، پانی، المیاہ التی یجوز التطہیر بہا، وہ پانی جن کے ذریعے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ماء السمائی، آسمان کا پانی۔ نمبر 2 وماء البحری، اور سمندر کا پانی۔ نمبر 3 وماء النہری، اور نہر کا پانی۔ نمبر 4 وماء البئری، اور کنویں کا پانی۔ نمبر 5 اور نمبر 6 وماء ذابا، اور وہ پانی جو پگھلا ہوا ہو من الثلجی والبردی، اولے سے اور برف سے۔ یہ تو تھا ترجمہ، ہاں یہ ایک رہ گیا نا 7واں، وماء العینی، اور چشمے کا پانی۔ اس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں، یہ نہیں لکھنی، اب جو میں بول رہا ہوں نا یہ لکھنا نہیں ہے، یہ صرف سننا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے جب کتاب الطہارت شروع کی تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکی کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پانی۔ پانی ایک وہ چیز ہے جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو پانی کتنے قسم کے ہوتے ہیں انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پانی، ایسے والے پانی، کیونکہ ہر پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، جن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا وہ پانی پاک نہیں کرتے، ان کی اقسام آگے آئیں گی۔ تو پہلے انہوں نے وہ بتا دی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ بارش کا پانی آسمان سے جب آتا ہے تو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، استنجا بھی کیا جا سکتا ہے، سمندر کے بھی سے بھی کیا جا سکتا ہے، نہر کا پانی ہوتا ہے، کنویں کے پانی سے بھی، اور اگر برف تھی پگھل گئی ہے، اولے ہیں پگھل گئے ہیں، اس سے پانی جمع کر لیا گیا ہے اس سے بھی، اور چشمے کے پانی سے۔ یہ تو باتیں آپ کو پہلے سے معلوم تھی لیکن یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کا جو اگلا ہے ٹاپک، نمبر 2 وہ ہے اقسام المیاہی۔ دیکھیں معاون ہوتا ہے نا، پانی کو کہتے ہیں، تو پانی کی جمع یعنی بہت سارے پانی، یہ پانی کی جمع ہے، یوں کہیں کہ پانیوں کی اقسام۔ تو آپ نے بالکل اسی طرح سے ہیڈنگ دینی ہے اور آپ نے لکھنا ہے نیچے کیا ترجمہ، پانیوں کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اب پانیوں کی 5 اقسام بیان کی جائیں گی، ہاں، وہ 5 قسم کے پانی ہوں گے۔ ابھی جو 7 اقسام بیان کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ جو 5 اقسام بیان کی جا رہی ہیں، اس کو کمپیئر کیجئے گا آپ، ٹھیک ہے۔ آپ سنیں اور ترجمہ بھی سنیں، ابھی نہ لکھیں کیونکہ ابھی تو اسپیڈ میں بات چلی جائے گی تو آپ سے لکھا نہیں جائے گا۔ اقسام المیاہ، پانیوں کی اقسام۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی 5 قسموں کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یعنی پہلی قسم، طاہر مطہر غیر مکروہ، وہ پانی خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، اور مکروہ نہ ہو۔ وہو الماء المطلق، اور وہ مائع مطلق ہوتا ہے۔ نمبر 2 وطاہر مطہر مکروہ، اور وہ پانی خود پاک ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو۔ وہ ہوا ما شرب منہ الہرۃ، اور یہ وہ پانی ہے جس میں سے بلی نے پی لیا ہو، ونحوها، اور بلی جیسے دوسرے جانور نے، وکانا قلیلاً،
اور ہو وہ پانی قلیل. تیسری قسم ہے وطاہر غیر مطہر، خود پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا نہ ہو. وہ ہوا مستعمل لرفع حدث، اور یہ وہ پانی ہے جسے حدث دور کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو. او لقربت، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے. کل وضوئی علی الوضوئی، جیسے کہ وضو کرنا وضو پر، بنیت ہی، وضو کی نیت سے. یہ تو تھا ترجمہ. اب ذرا یہ بات سماعت فرمائیں کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ پانی کے اوصاف کے اعتبار سے، پانی کے اوصاف کے اعتبار سے 5 قسمیں بیان کر رہے ہیں. پانی کے اوصاف یعنی اس کا پاک ہونا یا ناپاک ہونا یا مکروہ ہونا، یہ پانی کے اوصاف ہیں. تو پانی کی طہارت، نجاست اور کراہت، اس کے لحاظ سے 5 قسمیں ہیں. پاک کرنے کی صلاحیت، نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت، یا اس کا مکروہ ہونا، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 5 قسمیں ہیں. اور جو یہ والی بات بتائیے، پہلی والی بات کہ یہ جو پہلی لائن ہے اس میں مائع مطلق کا ذکر ہے، تو دیکھیے کہ مائع مطلق وہ پانی ہوتا ہے جو اپنی اصل حالت پر ہوتا ہے. کہ جب بولا جائے نا پانی، تو ذہن میں جس چیز کا خیال آئے بس وہی پانی ہے. جیسے بارش، چشموں، دریاؤں وغیرہ کا جو پانی بتایا تھا، تو یہ اپنی ذات میں پاک ہوتا ہے خود ہی، پہلے سے ہی، اور دوسری چیز کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا. تو طاہر کا مطلب ہے خود پاک، اور مطہر کا مطلب ہے دوسری کسی چیز کو، بدن کو یا کپڑے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھنے والا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر اس سے جو ہے وہ وضو کرنا بھی جائز ہو گیا، غسل کرنا بھی جائز ہو گیا، کپڑے کو پاک کرنا بھی جائز ہو گیا، اور اس کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسری بات بتائی ہے اس کے اندر اور پہلی والی بات کے اندر کمپیئر کریں تو پتہ چلے گا کہ پہلے طاہر تھا، اس میں بھی طاہر ہے، اوپر مطہر تھا، اس میں بھی مطہر ہے. پہلی والی قسم بھی خود پاک ہے پانی کی اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، دوسری والی قسم بھی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن مکروہن لکھا ہوا ہے، یہ مکروہ پانی ہے. اوپر والا غیر مکروہ تھا، یہ ہے مکروہ پانی. مکروہ پانی دیکھو یہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ جب بلی پانی میں منہ ڈال کر پانی پی لے تو تب بھی یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس سے طہارت حاصل کرنا بہرحال مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے. میں آپ کو مکروہ تحریمی اور تنزیہی کا فرق بتاؤں گا. تو تھوڑا سا یہ جو پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گھریلو بلی جو گھر کے پالتو جانور ہوتے ہیں نا، اس کا ذکر ہے. اور اگر جنگلی بلی ہوگی تو اس کا تو جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ آخر میں لکھا تھا وہ کانا قلیلن، قلیل کہتے ہیں تھوڑے سے کو. تو یہ جو بلی ہے یا بلی جیسے جانور ہے، اس کے پانی میں منہ ڈال دینے سے تو یہ اس وقت مکروہ ہوگا جبکہ وہ پانی تھوڑا ہو. تو اب اگر کوئی پانی کثیر ہو، جیسے ٹینک ہے یا کوئی بڑا ٹب ہے جو، اس میں سے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا، بلی اگر پی لے تو پھر تو تب وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے، تھوڑے پانی ہو. وہ کانا قلیلن کا مطلب ہے تھوڑا پانی ہو، اس میں سے ایک پی لے بلی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تیسری قسم ہے جس میں لکھا ہے کہ طاہر تو ہے خود، یعنی کہ وہ پاک ہے، لیکن غیر مطہر ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا پانی کیسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو پاک ہے، پانی پاک ہے، لیکن دوسروں کو، بدن کو یا جسم کو یا دوسرے کپڑے کو یا نجاست کو پاک کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. یہ کیسی بات ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات. پانی خود پاک ہوتا ہے. دیکھو بیٹا، تیسری قسم پانی کے اوصاف کے اعتبار سے جو بتائی گئی ہے، یہ غیر مطہر کے ہیں. اس کا نام رکھیں غیر مطہر، پاک نہ کرنے والا. تو یہ ایسا پانی ہوتا ہے جس سے کسی ایسے شخص نے جس کو وضو کرنا تھا تو اس نے وضو کیا، ٹھیک ہے. تو اس اس کے وضو کرنے سے وہ پانی
मुस्तामल हो गया। ठीक है, तो इसको मुस्तामल, इसमें ये जो लफ्ज है ना मुस्तामल, मुस्तामल का मतलब है इस्तेमाल शुदा। हाँ, ये इस्तेमाल शुदा है। तो अब जैसे पानी डाला, फर्ज करें नलका खुला है। अब नलका खुला है ना, तो नलके से जो पानी अगर बह रहा है उसको किसी बर्तन में जमा करें, पाक है, मुस्तामल नहीं है। लेकिन नीचे अगर बर्तन रखा है और आपने उसकी धार के आगे अपना हाथ रख लिया, हाथ धोने के लिए, हाथ धोने, हाथ पाक था, हाथ पे गंदगी भी नहीं लगी हुई थी, और पानी को बहाना मुनासिब नहीं समझा, फर्ज करो पौधे में पानी डालना था, तो आपने कहा बह जाएगा तो मैं इसी में जमा कर लेते हैं, इस वुजू भी कर लेते हैं और इसी में जमा कर लेते हैं। ठीक है, कुल्ली नहीं कर रहे उसके अंदर, नाक नहीं साफ कर रहे, लेकिन हाथ धो लेते हैं। अब वो जो हाथ पे जो पानी लगा, हाथ से लगते हुए जो बर्तन में गया, वो मुस्तामल पानी है। सही है। अब पाक तो वो है क्योंकि हाथ पाक था, हाथ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगी थी। अब लेकिन वो हो चुका है मुस्तामल। हाँ, इसके अहकामात पढ़ेंगे। ये मुस्तामल पानी देखें पाक होता है। बस ये हो गया कि इसके अंदर दूसरी चीज को पाक करने की सलाहियत नहीं रही। यानी इससे अब जो बर्तन में जमा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, उससे वुजू और गुस्ल करना जायज नहीं हुआ। हाँ, ये दो चीजें। अलबत्ता वैसे अगर बदन या कपड़े पर नजासत हकीकी लगी हुई भी हो, मनी लगी है या कोई ऐसी नजासत लगी है, तो उस इस पानी से उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, एक बात। फिर अगर वुजू पर वुजू कर लिया, वुजू पर वुजू, कभी कभी होता है वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वुजू करने से गुनाह धुलते हैं, तो सोचा कि भाई मैं वुजू की नियत से फिर दोबारा से वुजू कर लेता हूँ। तो अगर वुजू पर वुजू किया और उसमें जो है वो सब इसकी नियत भी थी, सवाब की नियत भी हासिल करने की थी, ठीक है, तो फर्ज करो सवाब की नियत नहीं थी, है, तो अब ये पानी मुताहिर रहेगा। ठीक है। और जो सवाल आपके जहन में उभरा हो तो आप पूछ लीजिएगा जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो इसके आगे अब हम चलते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है, मता यसीरुल माउ मुस्तामलन। पानी मुस्तामल कब होता है, ये लिखिएगा आप हेडिंग के नीचे। तो आगे इसका तर्ज, इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। वयसीरुल माउ मुस्तामलन, और पानी मुस्तामल हो जाता है बि मुजर्रदिन फिसालिही, सिर्फ उसके जुदा होते ही, अनिल जसदी, जिस्म के साथ, जिस्म के साथ जुदा होते के साथ ही वो पानी मुस्तामल हो जाता है। चौथा टॉपिक। अच्छा, पहले जिस्म के साथ जुदा होते वाली बात बताऊं आपको कि पानी जब बदन पे लगेगा, ठीक है, अब फर्ज करें गुस्ल करते वक्त पानी बदन पे लगता है तो ना, लग के फिर नीचे गिर रहा होता है और बह के चला जाता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह वो ठहर जाए, है, तो बस अब वो मुस्तामल है, यानी वो जिस्म से लगकर निकला है ना वो, तो वो मुस्तामल है। और अब वो जमा हुआ पानी है, फर्ज करें टब में जमा हुआ है, अब उससे ये नहीं कर सकते कि अब उससे कोई वुजू कर ले या गुस्ल कर ले। अब आपको ये भी पता है कि भाई बास मर्तबा तो ऐसा होता है, फलों का भी जूस होता है, वो भी तो पानी होता है, फलों में से निकलता, दरख्त में से भी पानी निकल रहा होता है। उस पानी का क्या हुक्म होना चाहिए। तो आगे हेडिंग आई है कि माला यजूजु बिहिल वुदू मिनल मियाही। यानी इसका तर्जमा यह है कि किस पानी से, या क्योंकि मियाहू लिखा है ना तो पानियों कहें, किन पानियों से वुजू करना
جائز نہیں ہے، یہ ترجمہ لکھیں۔ اس کے بعد لکھا ہے ولا، اب بتائیں گے نا، ولا یجوز بماء شجر و ثمر، اور وضو کرنا جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی سے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ولو خرج بنفسه، چاہے وہ پانی خود بخود نکلا ہو، من غیر عصر، بغیر نچوڑے ہوئے، فی الازہری، ظاہر قول کے مطابق، یہ لکھنا ہے آپ نے۔ اور رہی بات ظاہر قول کے مطابق، وہ ابھی بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ظاہر قول۔ ولا بماء، ولا بماء زال طبعه، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کی طبیعت زائل ہو چکی ہو، بالطبخی، پکانے سے، او بھی غلبتی غیر ہی علیہ، اور اور یا کسی دوسری چیز کے اس پانی پر غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے۔ کیا بات ہوئی ہے، اس کو سمجھے ذرا۔ دیکھیں، پانی کی اپنی ایک اصلی طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھیں بھائی پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، آپ کہیں گے پانی کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی پانی کے رنگ کا ہوتا ہے، یا یوں کہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ اب اب اگر اس کے اندر کوئی چیز مل جائے رنگ والی، ہے نا، تھوڑی سی، تو رنگ تبدیل کر دے اگر، تو یہ سارا مسئلہ ہے کہ اب آپ نے وضو کرنے کے لیے پاک پانی ہے، لیکن پاک ہے، وضو نہیں کر سکتے، اچھا مستعمل بھی نہیں ہے، مستعمل کا تو بتا دیا، مستعمل پانی سے نہیں کر سکتے، اب یہ والا آ رہا ہے جو کہ مستعمل بھی نہیں ہے، پھر بھی وضو نہیں کر سکتے، تو یہ کہلاتا ہے دراصل مائع مقید۔ ہاں، یعنی وہ پانی جو اپنی اصلی طبیعت پر نہ ہو، اپنی اصلی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل گئی ہو جس نے اس کو تبدیل کر دیا ہو۔ تو اس لیے دیکھیں، درخت سے جو نکلا ہوا پانی ہے نا، اس کو پانی ہی نہیں کہتے، آپ اس کو کہتے ہیں عرق، یا آپ کہتے ہیں رس، یا آپ کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں جوس، جیسے پھل سے نکلا ہوا پانی، پھل سے نکلا ہوا پانی اگر آپ کے سامنے کسی، جیسے اورنج جوس ہے، اگر اورنج سے نچوڑ کے اگر گلاس بھر کے دیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی ہے، صحیح ہے؟ اس لیے اس کو مطلق نہیں کہہ رہے، اس لیے مقید کہہ رہے ہیں۔ تربوز کا پانی ہے، انگور کا پانی ہے، یہ کہتے ہیں نا، صرف پانی تو نہیں کہتے۔ تو پھر ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے نا کہ فل ازہری، فل ازہری سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی علماء کرام کا اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں، تو اس میں جو درست قول ہوتا ہے، جو راجح قول ہوتا ہے، یہ وہ قول ہے۔ تو طے یہ فائنل یہ ہو گیا کہ بس اس سے وضو کرنا، درخت کے اور اس سے آ، پھل کے نکلے ہوئے پانی سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو پکانے والی بات ہے، پانی کو اتنا پکایا کہ وہ پانی ہی بدل گیا، کہ ایسے پانی سے کہ اس کی طبیعت ہی پکانے کی وجہ سے ہو گئی، اور دو باتیں لکھی ہیں، ایک تو پکانے کی وجہ سے پانی کی طبیعت، طبیعت سے مراد شکل، ابھی طبیعت کا مطلب بتاتا ہوں، طبیعت کیسے ہوتی ہے، تین چیزوں سے پانی کی طبیعت تبدیل ہوتی ہے، وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ، اور پانی کی خوشبو یا بو۔ تو اب اسی لیے میں طبیعت یہاں لکھا ہے انہوں نے۔ طبیعت پکانے سے کیسے بدل جاتی ہے، کہ فرض کریں کہ اگر پانی میں نا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پاک چیز ہو، بے شک وہ ڈال کر پکائی گئی، اور اس سے کوئی ایسا میل ویل دور کرنے کے لیے نہیں، جیسے مثال کے طور پہ یار چنے اور مسور کی دال ہوتی ہے، پانی میں اس کو ڈال کر پکا لیا گیا، تو اب وہ جو پانی ہے وہ پانی تو نہیں رہا، ٹھیک ہے، وضو کرنا اس سے اب نہیں جائز ہوگا، اور غسل کرنا بھی اس سے جائز نہیں ہوگا، چاہے اس کے پانی کی جو بہنے کی صلاحیت ہے وہ چاہے باقی رہے نہ رہے، پانی کا پتلا پن گاڑھا ہو جائے یا نہ ہو جائے، پتلا ہی رہے، کیونکہ اس طرح مل جانے سے یہ جو دال کا جو شوربہ جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس پر اس کو پانی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ ہوتا ہے مائع مقید۔ میں نے نوٹس دیے میں اس میں بھی مائع مقید لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو دوسری صورت ہے نا، یہ غلبے والی، بھی غلبتی غیر ہی علیہ، تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ
پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی کہ جیسے مثال کے طور پہ بیری کے پتے ہیں، ہلکا ہلکا گرین ہو جاتا ہے، تو اس مطلب یہ تو اگر اس سے یہ ہے بیری کے پتے تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے، لیکن اگر اس پانی میں جو رقت ہے، پانی کا اپنا ایک پتلا پن ہوتا ہے اور اس کی بہنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ پانی کہیں ڈال دیا جائے تو وہ بہہ جاتا ہے، اگر وہ باقی نہ رہی، ویسے بیری کے پتوں سے تو نہیں رہتی، وہ بیری کے پتوں سے تو ایسا فرق نہیں پڑتا، پانی پتلا ہی رہتا ہے اور پانی بہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو بالفرض اگر ایسا ہو گیا کہ گاڑھا ہو گیا اور اس کا بہنے کی صلاحیت رک گئی، پانی ڈالا اب بہہ نہیں رہا ہے، اتنا گاڑھا ہے، تو اس طرح نا اگر جب پانی میں کوئی دوسری چیز ڈالی گئی تو اس چیز کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہی تو ایسا ہوا، غالب آ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا نا، تو پانی کی طبیعت اصلیہ زائل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں، اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اس پہ اب غلبے کا حکم لگایا جائے گا کہ ریشو اس چیز کا زیادہ ہو گیا ہے، اس چیز کا جو ڈالی گئی پانی کے اندر، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں پانی میں ڈالی جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکوڈ ہوتی ہیں، ہے نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھوس چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھوس کو کہتے ہیں جامد، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ غلبہ ہوتا کیسے ہے، وہ آپ کو آگے سمجھاتا ہوں میں، اگر پانی کی طبیعت زائل ہو گئی تو وضو ناجائز، اور اگر زائل نہ ہوئی تو وضو جائز، آگے چلیں، تو ہیڈنگ ڈالیں گے ضابط الغلبتی، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک سیشن روکوں اور ایک لمبی ویڈیو ہو گئی نہ ہو تو نیا ریکارڈ کروں، لیکن چلے یہ مقید والا ذکر پورا مکمل کر لیتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، ضابط الغلبتی، غلبے کا قاعدہ کیسے پتہ چلے گا کہ غلبہ ہو چکا؟ تو دیکھیے بیٹا، والغلبۃ فی مخالطت الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه، اور غلبہ ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی کا نکل جانا ہے اس کے پتلے پن اور بہنے سے، ہاں، ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد، اور نقصان نہیں دیتا ہے اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا اور ٹھوس چیز کے سبب سے، غزافرانی، جیسے کہ زعفران، وفاقہۃ، پھل، ورقی شجر، درخت کا پتا، یہ تو لکھنا تھا آپ نے، عربی عبارت اور جو ابھی ترجمہ بتایا ہے، ٹھوس چیز کا پانی میں مل جانا، یہ بتایا ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن سنیں، دیکھیں اگر پانی میں کوئی جمی ہوئی چیز، جامد ٹھوس چیز مل گئی، جیسے کہ زعفران ہے یا کوئی پھل ہے ثابت، یا درخت کے پتا ہے جیسے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کے ملنے سے پانی کی جو طبیعت ہے، یعنی جیسے کہ اس کا پتلا ہونا، رقت ہونا، رقیق ہونا، یہ جو رقت ہی لکھا ہے، کیا وہ ختم ہو گیا؟ اس کی رقت پہ فرق پڑا؟ یہ دیکھا جائے گا، وہ کیسے دیکھا جائے گا؟ ایسے کر لیں کہ اگر کپڑے میں ڈال کر اس پانی کو چھانا جائے تو اس میں سے نکلے، سارا نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے پانی کے پتلے پن پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ جو لکھا ہے نا سیلانی ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنے کی صلاحیت، بہنا کیا ہوتا ہے؟ بہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی عضو پر ڈالا جائے، کسی پر، تو بہہ جائے، بہہ سکے، تو دیکھیے اگر ٹھوس چیز کوئی ڈالی پانی کے اندر ہے جی، اور اس کے ڈالنے سے پانی پتلا ہی رہا اور اس کی بہنے کی صلاحیت پہ کوئی فرق نہ پڑا، اس کو غلبہ نہیں کہیں گے اور وہ پانی جائز رہے گا، لیکن اگر یہ رقت اور سیلان ختم ہو گیا
تو کہلائے گا کہ دوسری چیز نے پانی پر غلبہ حاصل کر لیا، اس کو کہتے ہیں غلبہ. ہاں. اور پھر اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں. اور جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر ٹھوس چیز کے ملنے کی صورت میں پانی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی پتلا پن اور اس کا بہنے کی جو صلاحیت ہے وہ باقی رہی، تو اس سے پھر وضو بھی جائز ہے اور غسل بھی جائز ہے. ہاں. پھر اور چونکہ وہ پاک چیز تھی تو اب چاہے پانی کا جو رنگ اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو بدل بھی جائے تب بھی جائز رہے گا. اچھا، یہ تو ٹھوس چیز کی بات تھی. اب آگے نمبر 2 لکھا ہے والغلبۃ فی المائعات. اس کا ترجمہ لکھیں کہ مایا چیزوں کا غلبہ. تو عبارت یوں بن رہی ہے کہ والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہو وصفانی فقط. ترجمہ لکھیں کہ اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہے، اس بہنے والی چیز میں جس کے صرف دو وصف ہوتے ہوں. کل لبنی، جیسے دودھ، لہ اللون، دودھ کا رنگ ہوتا ہے، و طعم، اور ذائقہ ہوتا ہے، ولا رائحۃ لہو، اور اس کی خوشبو نہیں ہوتی. یا لکھیں کہ اور اس کی بو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ابھی جب لکھ چکے ہوں، یعنی ابھی تو لائیو کلاس چل رہی ہے، ابھی نہیں لکھیں. یہ میں ریکارڈنگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھیں جب آپ ریکارڈنگ سن رہے ہوں. ابھی جلدی جلدی لکھنے کی کوئی کوشش نہ کریں. اچھا، تو اب یہ بات کیا ہوئی ہے؟ یہ جو بات ابھی ابھی پڑھ دی، اتنی مشکل بات. ابھی بتایا تھا، سنیں توجہ سے. ابھی بتایا تھا پانی کے تین ہوتے ہیں پراپرٹیز. ایک تو پانی کا رنگ ہوتا ہے، جو پانی کا رنگ ہے اس کو لون کہتے ہیں. اور ایک پانی کا ذائقہ ہوتا ہے جس کو طعم کہتے ہیں. اور ایک پانی کی بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، جس کو رائحہ کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مایا تو ہوتی ہیں، لکوڈ ہوتی ہیں، مایا ہوتی ہیں، لیکن ان میں نا تینوں چیزیں نہیں ہوتی. ان میں بس ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ان میں یعنی دو وصف ہوتے ہیں. جیسے کہ دودھ ہے نا، دودھ. تو اب دودھ کی کوئی اسمیل تو نہیں ہوتی، دودھ کی خوشبو نہیں ہوتی. آپ اگر کہیں کہ نہیں ہوتی ہے دودھ کی خوشبو، لیکن بہرحال کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ دودھ کی خوشبو نہیں ہوتی. تو دودھ کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا مایا ہے، یہ ایک ایسا لکوڈ ہے جس کے صرف دو ہی وصف ہوتے ہیں، وصفانی فقط. اس کے صرف دو ہی وصف ہوتے ہیں دودھ کے. تو اور یہ آپ کو پتا نا لکوڈ ہے، تو لکوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ چیز جو پانی کے اندر ملا دی آپ نے، وہ بہنے والی ہے، جیسے کہ دودھ کو ذہن میں رکھیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ بہنے والی چیز جو پانی میں ملی وہ کتنے اوصاف رکھتی ہے، وہ خود کتنے اوصاف رکھتی ہے. اگر وہ دو پراپرٹیز رکھتی ہے، جیسے کہ دودھ ہے، اس میں بس دو چیزیں نا، ابھی بتایا، رنگ ہوتا ہے، یعنی اس کا سفید رنگ ہوتا ہے، اور مزہ ہوتا ہے، ذائقہ اس کا. اور تیسرا جو وصف ہوتا ہے مایا کا، لکوڈ کا، وہ اس میں نہیں ہے. تو کہا جائے گا کہ دودھ ایک ایسا لکوڈ ہے جس کے دو یہ اوصاف ہوتے ہیں. لہذا اگر ان دو اوصاف میں سے ایک وصف پانی کے اندر جذب ہو جائے یا سرائیت کر جائے تو اس کو پھر کہیں گے کہ غلبہ ہو گیا. غلبہ ہو گیا. دیکھو، ایک بالٹی پانی ہے نا، اس میں ایک بوتل کا ڈھکن دودھ ڈالا، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بالٹی کا پانی کا رنگ نہیں بدل گیا، تو کہیں گے کہ غلبہ نہیں ہوا. صحیح ہے. لیکن اگر فرض کرو 1 لیٹر دودھ ڈال دیا ایک بالٹی میں، تو پوری بالٹی کا پانی وائٹ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس رنگ تبدیل ہو گیا. رنگ تبدیل ہوا، ایک وصف تبدیل ہوا، اب وہ پانی نہ رہا. اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے.
नहीं है, इसको गलबा कहते हैं। जो गलबे की एक और सूरत लिखी है, गलबे की एक और सूरत लिखी है, सिरके की मिसाल आएगी कि वह बिजुहूरी, ये गलबे की बात हो रही है। अब आपने इस इबारत को सुनना है और इसका तर्जमा जो मैं बता रहा हूं उसको लिखना है। वह बिजुहूरी वसफाइनी मिम्मा लहू सलासतुन कल खल्ली। तर्जमा, और दो वस्फ के जाहिर होने से उस बहने वाली चीज में जिसके तीन वस्फ होते हैं, जैसे सिरका। अब इसको समझे, और समझे क्या समझे। अभी जो दूध वाली मिसाल थी पानी के अंदर दाखिल होने की, दूध था दो वस्फ वाला। अब पानी में डाला जा रहा है एक ऐसा माया, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर तीनों चीजें होती हैं। हाँ, वो तीनों साफ होते हैं। तो वो, तो अगर मतलब ऐसी शय जो पानी में मिली उसके तीनों वस्फ हों, जैसे सिरका, इसमें तीन वस्फ है ना, रंग, बू, मजा। तो इन तीनों वस्फों में से दो वस्फ पानी में सरायत कर जाएं, तो आप कहेंगे गलबा हो गया। हाँ, अब गलबा हो गया। यानी या तो रंग और बू, या रंग और जायका, ठीक है, या बू और जायका, तो कहेंगे गलबा हो गया। अब फिर बस वही हुक्म लग जाएगा कि अब इससे वुजू और गुस्ल जायज नहीं। एक बात समझ लें, अगर सिरका डाल दिया इतना पानी में, ये समझे जरा तवज्जो से, सिरका डाल दिया पानी में और किसी ने चख कर बताया कि लग रहा है इसमें सिरका सिरका मिला हुआ है, लेकिन सिरका तो पानी के रंग का होता है, तो रंग तो तब्दील नहीं होगा पानी का। अगर ये वाइट, वो ट्रांसपेरेंट वाला सिरका, और भी होते होंगे कलर वाले, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूँ जो ये वाला सिरका है। तो अगर ये डाल देंगे तो रंग तो नहीं तब्दील होगा। और अगर सूंघने से पता चले कि भाई सिरके की स्मेल भी नहीं आ रही है, लेकिन चखने से पता चला कि लग रहा है इसमें सिरका मिला हुआ है, तो कितने वस्फ तब्दील हुए? एक। तो अब अगर एक वस्फ तब्दील होगा ना, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर गलबा नहीं कहलाएगा। फिर गलबा नहीं कहलाएगा, एक वस्फ के, सिर्फ एक वस्फ के बदल जाने से गलबा नहीं कहलाएगा। तो फिर वुजू भी जायज हो जाएगा और गुस्ल भी जायज हो जाएगा। गलबे को आज मुकम्मल कर लेते हैं, गलबे की बात को। मैं आपको इबारत दिखा दूं। ये सिरके की बात हो गई। अब गलबे का जो एतबार है, जिसका ऐसी कोई चीज लाए ना जिसका कोई मतलब वस्फ ही ना हो। तो पहले दो की बात की, फिर तीन की बात की, अब देखें जिसका कोई वस्फ ना हो। देखें अभी पहले सिर्फ अभी लिखें और लिख लें, और सिर्फ और उसका तर्जमा लिख लें। इबारत अरबी की पूरी ऐसे ही लिखनी है, एराब समेत। वल गलबतु फिल माइल लज़ी ला वस्फ लहू। और गलबा ऐसी बहने वाली चीज में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब इंशाअल्लाह आवाज आ रही होगी। देखें, वल गलबतु फिल माइल लज़ी ला वस्फ लहू। और गलबा ऐसे बहने वाली चीज में जिसका कोई वस्फ ही ना हो। तर्जमा इस तरह लिखें, और गलबे का एतबार उस बहने वाली चीज में जिसका कोई वस्फ ही ना हो। कल माइल मुस्तामली, जैसे कि माए मुस्तामल। व माइल वर्दी, वर्दिल मुनकतिर राइहती। और गुलाब का पानी के जिसकी बू खत्म हो चुकी हो। तकून बिल वजनी,
वजन से होगा। फ़इन इख्तलत रतलानी मिनल माइल मुस्तअमली बिरतलिल बिरतलिन मिनल माइल मुतलकी ला यजूज़ु बिहिल वुदूउ। तो अगर मिल जाए मुस्तामल पानी के दो रत्ल मुतलक पानी के एक रत्ल में, हाँ, तो नहीं जायज होगा उससे वुजू। वबअक्स ही जागा, और इसके अक्स की सूरत में जायज है। ये क्या बात बता दी मैंने, सुन लें। देखें, अब पानी में एक ऐसी चीज दाखिल हो गई जिसके अंदर कोई वस्फ ही नहीं होता। हाँ, जैसे मिसाल नहीं होता उसमें कोई वस्फ। जैसे दूध में था ना, तो दूध में क्या था, एक वस्फ था रंग, और एक उसका जायका। मिसाल के तौर पे जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा है, वो अगर पानी में डाल दें तो उसके बारे में अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि उसमें तो तीनों होते हैं, उसमें तो रंग भी होता है, उसकी तो खुशबू भी होती है, उसका तो जायका भी होता है ना। अब जो जिक्र आ रहा है, अब उस चीज का जिक्र आ रहा है जो पानी में मिल गई। माया चीज है, लिक्विड चीज है, पानी में मिल गई, लेकिन ऐसी लिक्विड चीज है उसका कोई वस्फ ही नहीं है। ऐसा कौन सा होता है जिसका कोई वस्फ नहीं होता? तो ऐसा होता है ना, माए मुस्तामल। माए मुस्तामल होता है ना, हाथ धोने के लिए मंगवाया, तो उन्होंने ऊपर से पानी डाला, नीचे प्याला रखा हुआ था, बड़ा प्याला या पतीला, उसमें वो जमा हो गया माए मुस्तामल। ठीक है। तो अब माए मुस्तामल अगर इस नॉर्मल वाले पानी में दाखिल हो जाए, है भाई। दूसरी चीज क्या बताई, अर्के गुलाब। देखा ना, अर्के गुलाब, लेकिन होती असल में अर्के गुलाब में होती है खुशबू। लेकिन रखे रखे बाद मर्तबा ऐसा होता है कि अर्के गुलाब पुराना हो जाता है तो उसकी खुशबू ही खत्म हो जाती है। तो बात ही खत्म हो गई। एक ही तो उसके अंदर था, बस वो थी उसकी खुशबू, वरना अर्के गुलाब तो था पानी के रंग का। है। अब वो अगर इस पानी में मिल जाए तो क्या उसको गलबा कहेंगे, कि जिसकी के खुशबू खत्म हो गई हो, कि उसमें भी अब कोई वस्फ बाकी ना रहा? तो देखो बेटा, ये जो दो चीजें बताई है, माए मुस्तामल या अर्के गुलाब, अगर ये मुतलक पानी में मिल जाए तो अब गलबे का एतबार किस हिसाब से होगा? वजन के एतबार से होगा। हाँ, ये देखा जाएगा कि क्या, वजन देखा जाएगा कि क्या ज्यादा है। अगर अगर मिसाल के तौर पे माए मुस्तामल वो फर्ज करो कि 2 गिलास हैं, ठीक ना, और 1 गिलास वो माए मुतलक है। तो अब अगर जग में 1 गिलास माए मुतलक है और 2 गिलास डाल दिए उसमें माए मुस्तामल के, तो कहेंगे गलबा हो गया। या अरके गुलाब जिसकी के खुशबू खत्म हो गई थी, वो 2 गिलास डाल दिए इसमें जिसमें 1 गिलास था, तो कहा जाएगा कि इसके अंदर 1 गिलास तो ओरिजिनल पानी था, और 2 डाल दिया आपने इसमें, ये वाले अर्के गुलाब के या वो वाले, तो कहेंगे गलबा हो गया। अब जब गलबा हो जाएगा ना, तो आपको पता है फिर वुजू जायज नहीं होगा। लेकिन अगर बराबर बराबर हुआ तो बस फिर नहीं है। और अगर माए मुतलक ज्यादा हुआ तो फिर कोई गलबा नहीं है, तो फिर वुजू और गुस्ल जायज होगा। वैसे यहाँ पर जो है ना, जो ये लिखा था ना आपने, इससे अभी मैंने तर्जमे में क्या लिखवाया था, कहाँ गया लफ्ज, रत्ल। तो रत्ल, ये जो लिखा ना रतलानी, ये 2 रत्ल है। रतलानी का मतलब 2 रत्ल, और रत्ल ये वाला जो बिरतलिन लिखा है ये 1 रत्ल। ठीक है। ये क्या चीज है, असल में पुराने जमाने का एक वजन करने का एक वो है। तो 400 ग्राम इसका होता है, 400 ग्राम का होता है ये, राउंड फिगर में बताया है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे एक जग है, उसके अंदर 400 ग्राम नॉर्मल पानी है, तो उसमें अगर 800 ग्राम डाल दिया जाए माए मुस्तामल, इसको कहेंगे गलबा। बस इससे फिर वो जायज नहीं होगा वुजू।
بس میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج کے لیے. غلبہ بتا نہیں، غلبہ ایک بات رہتی نا، ور رابع، ور رابع چوتھی، ماء نجسن، وہ جو 5 اقسام پانی کی بتائی جا رہی تھی. دکھاؤں آپ کو دوبارہ سے؟ جی چلے چھوڑیں، آپ لکھ رہے ہیں نا، لکھتے لکھتے آپ کو خود ہی اوپر چلے جائے گا. جہاں پہ بتایا تھا کہ پانی کی 5 اقسام ہوتی ہیں، 3 بتائی تھی نا، تو 30 کے بعد چوتھی آ رہی ہے ماء نجس. نجس کہتے ہیں بھائی ناپاک کو. بات ہی ختم ہو گئی. اس کا نام ہی ایسا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ہے ہی ناپاک پانی. یوں کہیں کہ اور چوتھا، یا یہ کہیں کہ اور پانی کی چوتھی قسم، یہ لکھیں. ہاں یوں لکھیں، اور پانی کی چوتھی قسم ماء نجس، ناپاک پانی ہے. وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس میں نجاست گر گئی ہو. وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور یہ پانی یا تو ٹھہرا ہوا قلیل ہوتا ہے، او یا جارین، جو جاری ہوتا ہے. وظہر فیہ اثرها، کہ جس میں اس نجاست کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر اس کو اس کے ساتھ ملا کے ایکسپلین کرتے ہیں. اسکرین پہلے میں آپ کو پوری شو کر دوں کہ یہاں پہ ایک ورڈ آیا تھا قلیل، پھر آ رہا تھا جاری. یہ بھی اسی کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں. اور ٹاپک آ رہا ہے جس کے تحت آئے گا یہ خامس، الماء القلیل، قلیل پانی. والقلیل ما دون عشر فی عشر، اور قلیل پانی وہ پانی ہے جو دہ در دہ ہو، دال ہے. فینجسو، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اگرچہ نہ ظاہر ہوا ہو ناپاکی کا اثر اس پانی میں. والاثر طعم او لون او ریح، اور اثر، مزہ، مزہ نہیں لکھیں، ذائقہ لکھیں، ذائقہ، اور رنگ، اور بو ہے. والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، اور پانچویں وہ پانی کی قسم ہے کہ شک کیا گیا ہے اس کے پاک کرنے والا ہونے میں. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے کسی گدھے نے پی لیا ہو، او بغلن، یا خچر نے. ہاں اب دماغ گھوم گیا ہوگا آپ کا. اب سنیں یہ جو چوتھی یہاں سے کہ دیکھیں بھائی، اگر پانی میں نا کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو ابھی تک تو دودھ ملا رہے تھے، روح افزا ملا رہے تھے، یہ ملا رہے تھے، سرکہ ملا دیا تھا، عرق گلاب ملا دیا تھا، مائع مستعمل ملا دیا تھا، وہ سب سمجھ میں آ گیا. اب جو چیز گری ہے نا، وہ ہے ناپاک، نجس، وہ نجس ہے، نجس. تو مثلا پیشاب یا شراب، شراب بھی ناپاک ہوتی ہے.
تو دو باتیں ہیں، یا تو وہ بہنے والی ہوگی چیز یا وہ ٹھوس چیز ہوگی. تو اگر وہ بہنے والی چیز ہے اور قلیل ہے، قلیل، تو پانی ناپاک ہو جائے گا. چاہے یعنی پانی اگر قلیل ہو، وہ چیز نہیں، پانی قلیل، ابھی بتاتے ہیں قلیل پانی کسے کہتے ہیں. تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے پانی کے اندر اس پیشاب کا یا شراب کا یا جو بھی ناپاک چیز ہو رہی ہے اس کے اندر چاہے اس کا ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو. یعنی ناپاکی کا اثر سے مراد یہ کہ اس ناپاکی کا رنگ، اس ناپاکی کی بو، اس ناپاکی کا ذائقہ اس میں ظاہر نہ ہو، چاہے، کیونکہ وہ پانی قلیل تھا نا، تو قلیل پانی ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے گا. ہاں، ابھی بتاتے ہیں قلیل کسے کہتے ہیں. اور اگر پانی ہو کثیر، کثیر پانی، یا پانی ہو جاری، جاری پانی، بہنے والا، بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، جا رہی ہے، اس میں اگر کوئی ناپاکی گر جائے ہے جی، اور ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو، اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اب نیچے جو بات بتائی گئی ہے نا کہ قلیل کب ہوتا ہے پانی اور کثیر کب ہوتا ہے، بس یہ سن کے آپ لوگ جائیں. ہاں، قلیل کب ہوتا ہے اور کثیر کب ہوتا ہے. تو یہ جو دہ در دہ یہ والی بات ہے، اس کو یوں سمجھ لے، بلکہ نوٹ کر لیجیے گا، 225 مربع فٹ ہے نا. 225 مربع فٹ. ویسے دہ در دہ کا مطلب ہے 10 ہاتھ، 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا. کوئی حوض ہو نا، ٹینک، تو 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا. 10 ہاتھ سے آپ بول دیں گے 10 گز، لیکن جو ایکوریٹ اس کی جو پیمائش ہے، میجرمنٹ، وہ ہے 225، 225 اسکوائر فٹ. وہ ہونا اگر، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے ہو کم سائز اس کا، تو اس کے اندر پانی کو کہیں گے وہ قلیل پانی ہے. ہاں، تو دہ در دہ سے جو کم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلیل پانی، اور جو دہ در دہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کثیر پانی. ٹھیک ہے. اب وہ دہ در دہ سے زیادہ ہوا تو تب بھی وہ کثیر ہی رہا. تو قلیل پانی کے اندر اگر گرے گی، پانی کو ناپاک کر دے گی نجاست. اور کثیر پانی جو کہ دہ در دہ ہے یا دہ در دہ سے زیادہ ہے، اس میں اگر گرے گی نا تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا. اور جو آخری بات بتائی بھائی، ایک مشکوک پانی ہوتا ہے، گدھے نے پی لیا، جیسے پتا ہے کہ گدھے نے پی لیا، یا جو ایک خچر ہوتا ہے جو گدھے جیسی شکل کا ہوتا ہے، تو اس نے اگر پی لیا، گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، گدھے کی یا خچر کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس پانی، دیکھو پانی ناپاک نہیں ہوا گدھے کے پینے سے، پانی ناپاک نہیں ہوا، لیکن اس پانی کی یہ والی جو صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کپڑے کو، کسی انسان کے جسم کو نہ اس کو وہ کر دے، پاک کر دے والی صلاحیت، وہ ختم ہو گئی، مشکوک ہو گیا. مطلب یہ سمجھیں کہ مائع مشکوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ جھوٹے کو مشکوک کہنے سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ احتیاط. یعنی مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس سے وضو نہیں کریں. ہاں، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی اس کے متطہر ہونے میں فرق آ گیا، نفی ہو گئی. تو لہذا مائع مشکوک کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مائع مطلق کے نہ ہونے کے وقت مائع مشکوک استعمال کر لیں. ہاں، اس کے بعد وجہ پانی ہی ختم ہو گیا ہے، بالکل پانی نہیں آ رہا ہے. اب ایک وہ ٹب رکھا ہوا ہے اور گدھے نے پیا ہوا ہے، اس میں سے پانی تھوڑا سا دیکھ لیا تھا کہ ہاں بھی گدھے نے پانی پی لیا تھا. اب وہ اتنا بڑا ٹب ہے کہ اس سے باقاعدہ ایک بندہ غسل بھی کر سکتا ہے، تو اس پہ غسل فرض بھی ہوا ہے. اب کیا کریں، ناپاک تو نہیں ہے، اتنا تو پتہ ہے وہ پانی. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پھر وہ غسل کر لے، اور ساتھ میں احتیاطاً تیمم بھی کر لے. ہاں، تاکہ بھائی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ میں پاک ہو چکا ہوں. بس، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے.